ویلکم بیک. ان فوکس ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے سینیٹر افنان اللہ خان صاحب. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر یہ ترمیم پاس نہیں ہو سکتی جب بھی آئی؟ دیکھیں یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ چاہیے ہوگا یا پی ٹی آئی کا، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتی نا. مطلب بڑی سمپل سی ایکویشن ہے، آپ دیکھ لیں اس کو. نمبرز گیم بڑے واضح ہیں. صحیح. میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے پرائم منسٹر پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ صوبے بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں. کیا اس کے لیے صوبے تیار ہیں؟ کیونکہ اب بجٹ بھی آ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ بسک کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ خطیر رقم جو ہے وہ بھی جاتی ہے. دیکھیں بیسٹ جو ہے وہ تقریباً آپ دیکھیں 854 ارب روپے کا تھا. تو آپ کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو وفاق کا سب سے بڑا پروگرام ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کا، وہ جو ہے 1000 ارب روپے کا بھی نہیں تھا لاسٹ ایئر. میرا خیال ہے 800-900 ارب روپے کا راؤنڈ ہوا ہے. تو اب ہمارے پاس ڈیمانڈ ہے 3000 ارب روپے کی کاموں کی، مگر پیسے جو ہے وہ 1000 ارب روپے بھی نہیں ہے ڈیولپمنٹ کے. تو اب یہ اس چیز کو ذرا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اتنی بڑی رقم ہم دے رہے ہیں لوگوں کو، اس کے اندر اگر صوبے اپنا حصہ ڈالیں تو شاید یہ اچھا ہو. لیکن یہ بھی ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس رقم کو دینے سے ہم لوگوں کو کی زندگیاں بہتر کر رہے ہیں یا ان کو ہم مسلسل جو ہے وہ ایک کیش اسٹائپنڈ کے اوپر جو ہے وہ ایڈکٹ کر دیں گے کہ وہ انہیں ہر مہینے مل جائے کریں گے تو انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ایک چیز میرا خیال ہے ضرور دیکھنی چاہیے. اور یہ کتنی جلدی ہم سمجھتے ہیں کہ 28ویں ترمیم لائی جائے گی؟ یعنی اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے حکومت نے؟ دیکھیں یہ 28ویں آئینی ترمیم اس وقت کسی ڈرافٹ کی فارم میں نہیں ہے. ابھی اس کی بنیادی چیزوں کے اوپر بحث ہوگی اور پھر اس کے بعد کہیں کوئی کسی قسم کا کوئی کنسنسس ایوالو ہوگا تو تبھی آئے گی. اس سے پہلے تو میں نہیں سمجھتا کہ آ سکتی ہے، اور ان چیزوں کو ہونے میں ٹائم لگتا ہے، کچھ ہفتے کچھ مہینے لگتے ہیں. جیسے اب ماضی کی اگر ترمیم کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کو پھر دیکھ کے پھر جو ہے ابھی کوئی ڈرافٹ فارم میں نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ کوئی اگر ایگریمنٹ ہو گیا بٹوین دی ٹاپ لیڈرشپ آف دا پولیٹیکل پارٹیز تو پھر شاید کسی فارم میں آ جائے. اوکے. نئے صوبوں کے قیام کی بھی بڑے ہم ذکر سنتے ہیں، کیا وہ بھی ممکنہ طور پر اس کا حصہ ہو سکتے ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ بہت زبردست طریقے سے صوبہ پنجاب کو چلا رہی ہیں، اور جو ان کے پروجیکٹس ہیں ان کے ثمرات تحصیل کے لیول تک چلے گئے. ڈسٹرکٹ لیول سے ڈویژن ڈسٹرکٹ اس کے بعد تحصیل لیول پہ آ چکے ہیں. اوکے. تو ظاہر ہے ہم جو ہے وہ اگر ایک کام ٹھیک ہو رہا ہے تو کیا ضرورت ہے اس کو چھیڑنے کی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ صحیح، میں سمجھ گئی، کیونکہ پنجاب جو ہے وہ پاپولیشن وائز سب سے بڑا صوبہ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ مجھے ایک بات بتا دیں نا کہ اگر ایک صوبہ ٹھیک طرح چل رہا ہے اور آپ نے اس کو 4 اس کے 5 حصے کر دیا اور پھر وہ ٹھیک نہ چلا تو پھر آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ اور یہ کوئی لاجک کہیں پہ ہے نہیں دنیا میں کہ اگر آپ کسی چیز صوبے زیادہ بنا دیں گے تو ملک ترقی کرے گا. یہ کوئی لاجک مجھے کہیں نہیں نظر آئی. اگر آپ کے صوبے زیادہ ہوں گے اور پور مینجمنٹ ہوگی، پور گورننس ہوگی تو وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ ہے کہ ایک چیز چل رہی ہے، اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے میرے نزدیک. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی ایک صوبے میں مسائل زیادہ ہیں یا ڈیولپمنٹ کم ہے یا شہروں کے جو ہے وہ حالت بہت بری ہے یا کوئی پرٹیکولر ایشو ہے، اس کو ریزالو کرنے کے لیے اگر ادھر کی صوبائی اسمبلی اس پہ ایگری کرتی ہے تو پھر اس کے اوپر کیا جا سکتا ہے معاملہ. یعنی پنجاب کی حد تک آپ سمجھتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے نئے صوبے کے قیام کی، اس لیے کیونکہ پنجاب صوبہ بہترین چل رہا ہے؟ دیکھیں نا آپ، میں اس کی کیا مثال دوں، پوری دنیا مثال دیتی ہے. اترا پنجاب کی جو ہے وہ یو کے میں اسٹڈی پڑھائی گئی ہے. پھر یہ موٹر ویز دیکھ لیں، انڈر میٹروز دیکھ لیں، ریل روڈز دیکھ لیں. اب تو جو چھوٹے چھوٹے ہمارے ٹاؤن اور سٹیز ہیں پنجاب میں، ان کے اندر اتنی خوبصورت قسم کی ان کی جو ہے وہ بیوٹیفیکیشن کی گئی ہے، ان کو آرگنائز کیا گیا ہے، ان کی دکانیں ٹھیک کی جا رہی ہیں، ان کے بازار بنائے جا رہے ہیں، نئی بسز لائی جا رہی ہیں. کسانوں کا پروگرام ہے، بیواؤں کا پروگرام ہے، بوڑھوں کا پروگرام ہے، ہاسپٹلس کا ایک نیٹ ورک بچھایا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے جہاں پہ کام ہو رہا ہے آپ اس کو دیکھیں نا. وہ کہتے ہیں کہ جو ڈونٹ فکس سم تھنگ وچ از ورکنگ تو ڈونٹ فکس سم تھنگ وچ از ناٹ بروکن ایکچولی. تو یہ اف اٹس ناٹ بروکن وائی شوڈ وی فکس اٹ؟ یہ ہے اس کے اوپر لاجک. اینڈ یو بلیو دیر آر ادرز دیٹ آر بروکن اینڈ نیڈس ٹو بی فکسڈ؟ دیٹ از دیر از اے کیس فار دیٹ ایٹ لیسٹ. کیونکہ دیکھیں کچھ ایسے، اب مثال کے طور پہ پاکستان کی ترقی کا دار و مدار ایک سب سے زیادہ کسی اگر ایک شہر پہ ہے تو وہ کراچی ہے. اور اگر کراچی کا بیڑا غرق ہوا ہوگا، ادھر جو ہے روڈز کا برا حال ہوگا، ادھر میٹرو کا نظام کا برا حال ہوگا، ادھر
पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का बुरा हाल होगा, सिक्योरिटी का बुरा हाल होगा, उधर इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क हुआ हुआ होगा। तो फिर कोई तो ज़िम्मेदार है ना उसका, इस तरह तो हम नहीं कर सकते। फिर इसी तरह ये बात गवादर के बारे में भी की जाती है कि अगर ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेड हो तो शायद ये बेहतर परफॉर्म करे कंपेयर टू अगर ये सूबे से एडमिनिस्टर किया जा रहा है। तो ये तमाम बातें हैं जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि जब ये मामला सामने आएंगे तो फिर उस वक्त बात की जाएगी कि किस तरह इनको सॉल्व, ये भी हो सकता है कि इसी फ्रेमवर्क में उनको सॉल्व कर लिया जाए, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है दोनों। इसी फ्रेमवर्क में सॉल्व कर लिया जाए, और ये भी हो सकता है कि फेडरली एडमिनिस्टर करके इसको सॉल्व किया जाए। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये ज़ाहिर है अगर सूबाई असम्बली इसके ऊपर मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करती है और फिर 2/3 मेजॉरिटी से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस पे एग्री करती हैं तो फिर किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब फॉर बीइंग ऑन द शो। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मामला तो काफ़ी नज़र आ रहे हैं कि अगर सूबा सिंध के हैं या फिर बलूचिस्तान के हैं, उस हद तक तो PMLN समझती है कि फ़िक्स किया जा सकता है, लेकिन पंजाब क्योंकि ठीक चल रहा है तो वहाँ पर किसी किस्म के नए सूबों की तश्कील या उसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा।